آج کے سبق میں باب مفاعلہ کی قرآن پاک سے ہم مثالیں دیں گے۔ ایک دفعہ اس کی صرف صغیر کا پہلا پارٹ دیکھ لیجئے، اس وزن پہ آتا ہے۔ یہ جو مفاعلہ ہے یہ ہے مقابلہ، قاف با اور لام سے دیکھیں گے تو مقابلہ بنتا ہے مفاعلہ، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب جناب علی، قابلہ یقابل مقابلتاً فہو مقابل، وقوبل یہاں لگا دیں واو، وقوبل یقابل مقابلتاً فذاک مقابل۔ اب ایک اور آسان آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ترجمہ میں نے ابھی نہیں اپڈیٹ نہیں کیا، ابھی اپڈیٹ کر دوں گا، غلطی پکڑ کے نہیں کمنٹس کر دیے گا۔ قوبلا یقابلو، اب دیکھیں یہ جو یقابلو ہے نا، بلو، یہ بلو کو دماغ میں رکھیں، با پہ جو زبر ہے بلو، تو اس کا جب اس میں مفعول بنے گا نا تو اس میں بھی آئے گا بلون، بلو بلو۔ اور اس میں جو معروف یہاں کیا لکھا ہوا ہے، یہ تو صحیح کریں، یہ معروف ہے اور اس کو بھی صحیح کر لیں، یہ مجہول ہے۔ اوپر والی لائن معروف کی ہوتی ہے جس میں اس میں فاعل ہوتا ہے، نیچے والی لائن یہ مجہول کی ہوتا ہے جس میں اس میں مفعول ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ لیجئے کہ یقابلو لکھا ہوا ہے، تو یہ یقابلو جو ہے بلو، یہ جو بلو آ رہا ہے نا، اس کے اس میں فاعل میں بھی بلو آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قابلہ کا مطلب ہے کہ روبرو ہوا یا آمنے سامنے ہوا وہ ایک مرد، اور ہوتا ہے یا ہوگا، آمنے سامنے یا روبرو ہونا، ہونے والا، وہ جو ہوا، وہ جو ہوتا ہے یا ہوگا، وہ جس کو کہ کیا گیا، یوں اس طرح سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذہن میں اگر آپ کے یوں یاد ہوا نا تو ہی آپ قرآن پاک میں سمجھ پائیں گے۔ یوں کس طرح؟ قابل یقابل مقابلتاً فہو مقابل، وقوبل یقابل مقابلتاً فذاک مقابل، یہ یاد ہونا چاہیے، پھر سمجھ میں آئے گا۔ چلیں اب چلتے ہیں قرآن پاک میں، ڈھونڈتے ہیں اس کو۔ ہاں، ایک سیگا ہے، اس کے حروف اصلیہ ہے قاف۔ کوئی بتائے اس کے حروف اصلیہ کیا ہے، یہ جو بھی آیا ہے؟ السلام علیکم سر، میں بتاتی ہوں، قاف، تے اور لام۔ ٹھیک ہے، تے تو اردو میں ہوتا ہے نا، اور تا 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 میں ہے، سوری۔ ٹھیک ہے، گڈ گڈ۔ اب ہمارے پاس ایک سیگا یہ آیا ہے تقاتلون، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 13 ہے۔ یہ جو تقاتلون ہے اس کے حروف اصلیہ قاف، تا اور لام ہے، الف کو چھوڑ دیا ہم نے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے ذہن میں ہم جو چیز لے کر آئے نا وہ ہم لائے ہیں قابل یقابلو، یقابلو یقابلانی یقابلونا، اور اس کے بعد تقابلو تقابلانی یقابلنا، پھر تقابلو تقابلانی تقابلونا، تو وہ جو تقابلونا صیغہ جمع مذکر حاضر آیا نا، یہ وہ ہے تقاتلونا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، تو الا تقاتلونا، یہ دیکھیں جا کے وہاں پہ لا داخل ہوا ہے، لا نے تو اس کو کوئی کچھ حذف نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لا نہیں ہے، پھر یہ کون سا والا لا ہے، یہ دیکھیے۔ اچھا، اور اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور ایسا سیگا آئے جو تھوڑا کنفیوزنگ ہو اور وہ آپ کو دماغ چلانے پر مجبور کر دے۔ اگر مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں کہ بتائیے کہ یہ کون سا سیگا ہے، باب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے باب مفاعلہ، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی باب مفاعلہ کے اندر ہوتا ہے قابلہ یقابلو، تو قابلہ اس کے شروع میں کوئی علامت مضارع تو آ رہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ، میں کنفیوز کر رہا ہوں لیکن آپ ہوئیے گا نہیں کنفیوز، تو اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ فعل ماضی ہو، کیونکہ اس کے شروع میں کوئی علامت مضارع تو آ نہیں رہی، تو فعل ماضی اگر ہوتا تو قابلہ کے وزن پہ قاتلہ ہوتا، قاتلہ، قابلہ قابلو، تو پھر یہ قاتلو ہوتا اگر سیگا جمع مذکر غائب کا ہوتا، لیکن یہاں تو نہیں آ رہا، تا کے اوپر زبر، تو تا کے نیچے تو زیر آ رہا ہے، اب کیا کریں، ایسا تو کوئی باب ہی نہیں ہے۔ تو پھر جب میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ اس کے شروع میں تو کوئی علامت مضارع ہے ہی نہیں، تو کیا جب علامت مضارع نہیں ہوتی
تو کیا ہم صرف فعل ماضی ہی کی طرف جا سکتے ہیں؟ کیا یہی آپشن ہوتا ہے ہمارے پاس کہ کیونکہ علامت مضارع نہیں ہے تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہوگا؟ نہیں. کیا جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو علامت مضارع کو نہیں ہٹا دیتے؟ علامت مضارع کو ہٹا دیتے ہیں نا وہاں پر. تو جب وہ ہٹ جاتی ہے تو ہٹا ہوا ہی صیغہ ملے گا. اب سمجھ میں آیا کسی کو کہ کیا کیا صیغہ ہے یہ؟ تقاتلون تھا یہ. تقاتلون شروع میں سے علامت مضارع تو ہٹ گئی تو بنا قاتلون رہ گیا. آخر سے نون راوی ہٹ گیا تو کیا بنا؟ یہی بن گیا. اور ایک اور صیغہ دیکھیں. اب یہ مجھے لکھنے نہیں دے رہا, ابھی لکھواتا ہوں اس سے میں. دیکھیے ایک صیغہ ہمارے پاس آیا ہے جس کے حروف اصلیہ ہیں جیم, الف اور ہا. سنا؟ بولا ہی نہیں کوئی. جی جی سر. جیم ہاں اور دال. ہاں تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, میں نے بولا سب نے سن لیا, ہاں بھائی واہ بھائی واہ, جیم الف اور ہا. اور بھائی الف تو اس کا ہے, اس کے وزن کا, قابل یقابل میں جو الف زائدہ ہوتا ہے یہ وہ ہے. تو ہم الف کو نہیں شامل کریں گے اس کے حروف اصلیہ میں. اس کے حروف اصلیہ ہوں گے جیم ہا اور دال. تو جیم ہا اور دال کو ڈالیں. قابل یقابل پہ جاہد یجاہد. تو یجاہدو سے بننا چاہیے, اب ذرا دھیان سے دیکھیے گا, یجاہدو, یجاہدانی, یجاہدونا, لیکن یہ تو نہیں ہے یجاہدونا. کہاں ہے اس کا نون؟ اسپیک اسپیک, جلدی کریں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. 136. ان کی وجہ سے نون گر گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھا نسیمہ باجی نے کتنا زبردست جواب دیا ہے, ان کی وجہ سے نون اعرابی حذف ہو گیا. اس طرح ہوتا ہے. تو ای یجاہدو, لیکن یہ تو پتہ چل گیا نا کہ یہ باب کون سا ہے, باب مفاعلہ. سمجھ آیا؟ یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے ان کی وجہ سے. اور بھی دکھاتا ہوں. اب دیکھیں یہ جاہدہ, یہ دو صیغے مجھے کون بتائے گا؟ یہ 420 کس کا نمبر ہے؟ 420. السلام علیکم سر. ہاں میں بتاتی ہوں. بتائیں بتائیں. یہ سر باب مفاعلہ سے ہے, اور یہ جاہدہ یجاہدو یہ وہی پہلا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, اور یہ یجاہدو اس کا مضارع ہے. اور یہ جاہدہ جو ہے یہ ماضی ہے اور وہ جو ہے مضارع ہے. ٹھیک ہے, کا مضارع ہے, اور یہ بہت. باب مفاعلہ سے ہے. ہاں دیکھا کتنا اچھا انہوں نے جواب دیا ماشاءاللہ سے. اچھا اب ہم ایک صیغہ اور دیکھیں گے, اس کے بعد اپنی اس کلاس کو ہم اچھا ایک منٹ, اس کا مطلب تو دیکھ لیں. جاہدہ کا مطلب ہوتا ہے جہاد کرنا. قاتل یقاتل کا مطلب ہوتا تھا جنگ کرنا. جاہدہ یجاہد کا مطلب ہے جہاد کرنا. اب بہرحال معنی میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اور دیکھتے ہیں. لڑنے لڑانے کی باتیں ہونی ہے تو ایک اور صیغہ آ جائے ذرا. دیکھتا ہوں اگر مل جائے تو اللہ پاک کرم فرمائے. اس کے حروف, اچھا کوئی ذرا آسان والا دکھاتا ہوں. یہ والا دیکھنے چلیں. دیکھیں اس کے حروف اصلی ہے نا, پتہ ہے کیا ہے؟ جیم, دال اور لام. تو دراصل یہ قابل یقابلو سے بنا تھا جادل یجادلو, اور پھر یجادلو وہ تو یا تھی نا علامت مضارع جو کسی کا واحد مذکر غائب کے اوپر دلالت کر رہی تھی. آپ بنائیے اس سے صیغہ واحد مذکر حاضر. تو اچھا صیغہ واحد مذکر حاضر بنائیں گے. قد سمع اللہ قول التی تجادلو کا. آپ جب اس کو صیغہ واحد, اچھا سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, عقل والوں کے لیے جو نشانیاں ہیں ان کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. اسکرین شاٹ لیں پہلے تو, سب سے پہلے اس کا, اور مجھے
آپ نے اس کا ریپلائی وہ جو ہے وہ یہ دینا ہے. یہ سیگا کون سا ہے میں نہیں بتا رہا ابھی. آپ دیکھیں اگر آپ اس کی گردان پڑھیں گی نا، یجادلو یجادلانی یجادلونا اور پھر تجادلو. اب تو ایک آ رہا ہے سیگا واحد مؤنث غائب. اس کے بعد پھر ایک سیگا آپ کے پاس آئے گا سیگا واحد مذکر حاضر کا، وہ بھی تجادلو ہوگا. اور کاف ضمیر اس کے آگے جو لگی ہوئی ہے وہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے، تو اس کو چھوڑ دیں. اور اس کا مطلب جھگڑا کرنا ہوتا ہے، تو یہ آپ مجھے بتائیے گا. یہ سیگا میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. ایک آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. یہ مجھے بتا دیں تجادلو ہونا چاہیے تھا، تجادل ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 107 ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. ہونا تو چاہیے تھا تجادلو، آخر کو آ گیا ہے جزم، تجادل ہو گیا ہے. کس نے دیا اس کو؟ اور جھگڑا کرنا جی لا نے لا مطلب لا کا نام بولے نا. لائن لائن نفی نہیں لامی امر لائن نہیں، یہ لائن نہیں ہے. ٹھیک ہے لا تجادلو ہوتا تو یہ یعنی مضارع ہوتا، مضارع منفی ہوتا، اور لیکن لا تجادل ہے تو یہ لائن نہیں ہے اور اس نے لام کو ساکن کر دیا ہے. گڈ. اور معنی میں کیا تبدیلی کی ہے کہ کسی کام سے روکنے کے لیے آتا ہے، جی جی، امر یعنی کہ منع کرنے کے لیے. منع کرنے کے لیے نا. تو کس کام سے کیا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے؟ مجادلہ مطلب لڑائی، جھگڑا، جنگ، لڑائی کرنا. ہاں نہیں نہیں، جنگ نہیں، جنگ نہیں، لڑائی جھگڑا کرنے لڑائی. سے. ہاں تو یہ جھگڑا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے یہاں پر. اور جی جی ایک سیگا اور دیکھ لیتے ہیں. اتجادلونی، یہ تو حمزہ جو ہے نا یہ وہ ہے استفہامیہ، اور وہی تجادلو ہے، اور تجادلونا تھا. اور نی ضمیر یہ یہاں پہ نون وقایا اور اس کے ساتھ جو ہے یہ یا متکلم کی ضمیر یہ مفعول بھی ہے. یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ آپ کو نحو میں آپ کو پڑھاؤں گا. جب سینٹینسز ہوں گے، عبارتیں ہوں گی اس کے اندر، اور عبارتوں میں کئی کلمات کو آپس میں ایک ساتھ جوڑا جائے گا اور پھر سینٹینس کمپلیٹ بنے گا، اس کا ترجمہ وہاں پر کیا جائے گا. اب ایک ہمارے پاس آ رہا ہے تجادلو. یہ تو خیر اس میں اتنی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 111 ہے. ایک سیگا کوئی اور دکھاؤں؟ ہاں ایک امپورٹنٹ سیگا ہے، وہ دیکھ لیں آخری، وہ ضرور دکھانا چاہتا تھا میں. کہاں چلا گیا؟ ہاں یہ ہے سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. خا دال اور عین، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. تو یہ بات یہاں سے چلتی آ رہی تھی، تو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے اوپر، آپ چاہے ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، اور وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں کے آگے کیا ہے؟ آنکھوں پر پردے. عذاب ہے ان کے لیے، عذاب عظیم. یہ میں آپ کو اس طرح بتا رہا ہوں کہ یوں کیا جاتا ہے. یہ تھوڑی کہ آپ سیگا دیکھ لیا، آپ نے وزن بٹھا دیا تو آپ کا کام ختم ہو گیا. کام تو شروع ہوا ہے بھائی یہاں سے، اب تو کام شروع ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہ یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر. وما یہ منع کرنا، یہ نفی کا ہے جس کا مطلب ہے نہیں. وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان لائے وائے نہیں ہے ایمان. یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچا رہے ہیں کہ وہ لوگ، کچھ لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ آ کر کہہ رہے تھے نا کہ جو ہم ایمان لے آئے ہیں، وہ منافق ہیں. منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. خادع یخادع، یخادع یخادعانی یخادعون. اس کا مطلب یخادعون کا اگر اس آیت سے ہٹ کے ترجمہ کریں، یعنی صرف اس ورڈ کا، اس کو قرآن کا ورڈ نہ سمجھتے ہوئے عربی کا ایک لفظ سمجھتے ہوئے ترجمہ کریں، تو بنتا ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دیں گے وہ سب مرد.
اب जिन मुनाफिकी, अब चले, अब इसको कुरान का वर्ड समझते हुए करते हैं कि मुनाफिकीन की बात चल रही है, और मुनाफिकीन की बात में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़बान, ये इन्होंने कह दिया ज़बान से, लेकिन ये असल में ये मुसलमान नहीं है, इनसे बच के रहिएगा, मतलब बताने का मतलब ये है। तो युखादिऊन अल्लाह का मतलब है कि वो अल्लाह को, देखें लफ्ज़ अल्लाह हालत नसबी में है ना, नहब में हम पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है धोखा देते हैं वो सब मर्द अल्लाह को। मामला ये है कि ये वाला तर्जमा यहाँ पे हम कर सकते नहीं है, हालांकि तर्जमा दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि अदब का और अकीदे का तकाजा ये है कि अल्लाह ताला जो है वो इस बात से पाक है कि उसको कोई धोखा दे। तो लिहाजा इसका तर्जमा जो मुफस्सिरीन ने बताया है कि अब आप यहाँ पर इसका तर्जमा करेंगे कि दे वांट टू डैश डैश डैश, वो लफ्ज़ भी नहीं बोलना मैं, वो ये कहना चाहते हैं, वो अल्लाह ताला को धोखा देना चाहते हैं, ये होगा इसका तर्जमा। और आगे आ रहा है, और अच्छा, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो कि ईमान लाए उनको धोखा देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हाँ, अगर लफ्ज़ अल्लाह को हटा दिया जाए, अल्लाह के साथ मफ़ऊल बिही अल्लाह को बनाया जाए, लफ्ज़ अल्लाह को नहीं, लफ्ज़ अल्लाह को, तो फिर तर्जमा ये बनेगा कि वो धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को। हाँ, अगर आप इनको ईमान वालों की बात करते हैं तो ये तो इंसान है, इंसानों को तो धोखा दिया जा सकता है, तो वो जो मुनाफिक हैं वो ईमान वालों को धोखा देते हैं या धोखा दे रहे हैं, ये यहाँ पे इसका तर्जमा दुरुस्त बैठेगा। अब आप आखिर एंड होते होते आप ये भी बात समझ लें कि देखिए बात ये है, ये था खादा युखादिउ, खा दाल और आइन इसके हुरूफ असलियत है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है वमा यखदऊना, ये नहीं बोलिएगा कि ये बाबे मुफ़ाअला से है, इसको आप डाल के देखें, ये फतह यफ्तहू पे आ रहा होगा कि खदा यखदऊ, यखदऊ यखदआनी यखदऊना। अब समझ में आया, यहाँ पर भी इसका यही मतलब है, धोखा देने का। यहाँ पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अपने कुछ पास से सीखे मुझे लिखकर भेजेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी वो बाबे तफ़ाउल से मुताल्लिक होगी, और बाबे तफ़ाउल के हम कुरान पाक से सीखे भी आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मिलते हैं हम कल अपनी अगली क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मेरी आवाज़, एक मिनट रोको तो इसको।